بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ان آیات کا ترجمہ بھی ہوا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہاں سے لے کے اور پھر آگے بلا اِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہاں سے لے کے یا بنی اسرائیل اذکروا بلکہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یہاں تک آیات کا ترجمہ بھی ہوا تھا، تشریح بھی ہوئی تھی۔ آج میں نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اس آیت پہ تھوڑی روشنی ڈالنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو سلسلہ کلام شروع فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، ان کے اوپر جو اللہ تبارک نے انعامات کیے تھے، جہاں ان کا تذکرہ کیا تھا، وہاں ساتھ بنی اسرائیل کی طرف سے اس کی ناشکری، ناقدری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے کئی عہدوں کو توڑنا، اور پھر اس کے انجام کا ذکر تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 40 بیماریاں بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی ذکر کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کل والے درس میں جو آیات تھی اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر جماعت، ہر گروہ میں سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں تو عدل بھی ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا انصاف بھی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حق بھی بیان کرتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عادل بھی ہے، وہ عدل والا ہے۔ بنی اسرائیل کی برائیاں جب بیان کی کہ میری طرف سے ان کے اوپر کیا انعامات ہوتے رہے اور یہ کیا کرتے رہے، اور جس میں مسلمانوں کے لیے سبق تھا، جیسے میں نے کل والی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ میں نے کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں، ذات کے اعتبار سے کسی کا کوئی مقام نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت ملتی ہے، کسی کو مقام ملتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت جو ملی تھی کہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، سب سے بڑا مقام جو ملا تھا اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب سے زیادہ فرمان بردار تھے اور سب سے زیادہ مطیع تھے۔ یہ نقطہ کل والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں، اکثریت اس طرح تھی، لیکن ان میں بعض ایسے بھی لوگ تھے تورات اور انجیل کی تلاوت بھی کرتے تھے، تلاوت کا حق ادا کرتے تھے۔ اور تلاوت کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات پہ عمل کیا جائے، ان پہ ایمان رکھا جائے، دل سے ایمان رکھا جائے، اور پھر ان احکامات پہ عمل کیا جائے۔ تو ظاہر ہے ان احکامات میں سے حکم یہ بھی تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، خالص میری توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اور ان احکامات میں سے ایک حکم بھی تھا کہ قیامت کے اوپر جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لے آؤ۔ ان احکامات میں سے حکم یہ بھی تھا کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں جب تم آخری نبی میں دیکھو تو پھر اس پہ خود بھی ایمان لاؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ کہ اللہ کا آخری نبی ہے، لوگوں کو بھی اس پہ ایمان لانے کی دعوت دو۔ یہ جو ہے وہ کیا ہے، تلاوت کا حق ادا کرنے کا یہ جو ہے وہ تلاوت کا حق ادا کرنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے کہ تلاوت ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ اس تلاوت، اس کلام کے اندر جو اللہ کے احکامات ہوں، احکامات کو مانا جائے۔ تو انہوں نے جہاں اور سارے کے سارے احکامات کو توڑا اکثریت نے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں آئی تھیں، آپ کی جو علامتیں ذکر ہوئی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح پہچانا، جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، باپ بیٹے کو اس طرح انہوں نے پہچانا، لیکن نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور نہ اوروں کو ایمان کی دعوت دی، بلکہ حق کو انہوں نے چھپایا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے بعض منصف مزاج بھی ہیں
اور یہی لوگ ہیں منصف مزاج کہ جن کا تورات پہ صحیح کیا ہے، تورات پہ ایمان ہے۔ ایمان اسی آدمی کا تورات پہ، انجیل پر یا کسی آسمانی کتاب پہ ہوگا حقیقت میں، صحیح معنوں میں، کہ جو اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل کرے، تقاضوں کو پورا کرے۔ اور وہ ظاہر ہے وہ اہلی کتاب میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن ہیں ان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں جو میں نے کہا، میں نے آیت کی طرف میں آج کچھ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اللہ نے شروع میں یہ آیت ذکر کی تھی جب اللہ نے بنی اسرائیل کا سلسلہ کلام شروع فرمایا تھا کہ میں نے انعامات تمہارے اوپر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم کیا کرتے آئے ہو، تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے آئے ہیں، تم کیا کرتے آئے ہو اور اب کیا کر رہے ہو۔ وہاں بھی اللہ نے یہ آیت جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی تھی، اور دوبارہ آج بھی کل والے درس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی۔ مقصد دوبارہ لانے کا کیا ہے؟ دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سے کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا انجام یہی رہے، تمہارا انجام یہی بد رہے۔ میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ اور ظاہر اس میں جیسے میں جگہ جگہ کہتا ہوں، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ انسان جو ہے نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا معیار نہیں، نسب اور نسل کا معیار نہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر معیار ہے تو وہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت ہے۔ ایمان اور مکمل اطاعت پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت کا اور نجات کا کیا ہے؟ معیار ہے۔ جیسے وہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم یہودی جو ہے نا ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جو ہے نا پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ یہود نے کہا کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا کوئی مذہب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول وہی ہے، اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کا مستحق وہی ہے جو اپنی ذات کو اللہ کا تابع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کیا کرے؟ تعمیل کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں پھر یاد دلا کے ایک ناصحانہ طریقے سے پھر اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو میں نے جو آپ کی اتنی برائیاں ذکر کی ہیں اور اس کا انجام ذکر کیا ہے، تم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے۔ اس دن پھر یہاں کی کرنسی تو ہوگی نہیں، اور نیکی ہوگی یا گناہ ہوں گے، اور بالفرض یہاں کی کرنسی ہو بھی، اور اگر کوئی جو ہے نا ساری دنیا پیش کرے، دنیا کے خزانے پیش کرے، سونا چاندی پیش کرے، تو وہاں جو یہ چیزیں کام نہیں آئے گی، اور نہ اللہ ان چیزوں کو قبول کرے گا، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے گا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد کر سکے گا۔ لہٰذا یہی موقع ہے، ایک مرتبہ میں تمہیں پھر ایک ناصحانہ انداز سے پیرائے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن کو مانو۔ تمہاری تورات کا بھی یہی حکم ہے، انجیل کا بھی یہی حکم ہے۔ تورات اور انجیل بھی اس چیز سے جو ہے دونوں بری پڑی ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ کا حکم مانو تو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے، نہیں تو پھر دنیا آخرت دونوں میں کیا کرو؟ مارے جاؤ گے، اور تمہارا انجام جو ہے بہت برا ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا اور نجات کا معیار ایمان پہ، اخلاص کے ساتھ ایمان پہ اور اخلاص کے ساتھ اعمال پہ ہے، نسب حسب پہ نہیں۔ جیسے اب یہودی کہتے تھے ہم انبیاء زادے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم انبیاء زادے، ہم لاڈلے ہیں، ہم میں ہزاروں نبی گزر چکے ہیں، لہذا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے مین گیٹ پہ کھڑے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ یہودی کو وہ جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط کہتے، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے جو خطاب کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ اگر ان کی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی میں ان کو نہیں بچا سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنے خاندان میں سے ایک ایک آدمی کو
جہاں قبائل کو ایک ایک قبیلے کو آپ نے خطاب فرمایا، وہاں ایک ایک فرد کو آپ نے خطاب فرمایا کہ اپنے اعمال اور ایمان سے بچو گے، نہیں تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین ولا